رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ حاضر ہیں تیرے حاضر ہیں تیرے، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، 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 اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام۔ اللہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا گھر دیکھیں۔ اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال مدینے بلا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، پروگرام رمضان سلطان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوکت اویسی، اور آپ اس وقت یہ پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ڈیلی کم و بیش انہی لمحات میں اسی ٹائم ہم آپ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور اس بزم میں یقیناً روزانہ ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان الکریم کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور پھر آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، گویا کہ پہلے عشرے میں ہیں، عشرہ رحمت میں ہم ہیں۔ اور عشرہ رحمت کے حوالے سے ایک بڑی حسین بات، میں ابھی اسٹوڈیو کے اندر جب میں داخل ہوا تو حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں ان سے کہنے لگا کہ بھائی پہلا روزہ تھوڑا سا گرم تھا، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی جو ہے وہ ہوا چل پڑی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ رحمت کی ہوا اختتام رمضان تک اسی طرح رہے، اور جو روزے دار ہیں اور صحیح معنوں میں مجاہدہ کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جنہوں نے حاضر کر رکھا ہے، اللہ رب ذوالجلال ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے۔ کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں ڈیلی آپ 5 بجے سے رات 8 بجے تک یہ پروگرام ملاحظہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسلام بڑا ہی خوبصورت دین ہے، اور جب یہ اسلام اللہ رب ذوالجلال نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم تک پہنچایا، تو اس سے پہلے جو ہمارے اس سوسائٹی میں جس ایک طبقہ جس کا نام عورت ہے، یعنی جو اس طلوع اسلام سے پہلے جو حالت عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی، آپ سب جانتے ہیں، بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک تاریکی کا سما تھا، اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا کہ بہن بیٹی جس کی 4 بیٹیاں ہوں، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان آپ جلوہ افروز تھے، آپ فرمانے لگے کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور اس نے اچھی طرح سے ان کی تربیت کی ہو، پھر ان کی شادی کر دی ہو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح جنت میں میرے ساتھ میرا وہ امتی اس طرح ہوگا۔ اب اس بات کو اگر ذرا سا سوچا جائے تو کتنی بڑی جنت ہے، اس کا طول کا جو جس زمین پر ہم رہتے ہیں، ہمیں یہاں سے امریکہ جانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، انگلینڈ جانے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، دوسرے ممالک میں سفر کرنے کے لیے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا ہے، یعنی انتہائی دور دراز مقامات تصور کیے جاتے ہیں اور ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب نے، اب اللہ کے محبوب جناب رسالت مآب جنت الفردوس میں ہوں گے، اور اس میں بھی نہ جانے کون سے اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہوں گے۔ ہم آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں تلاش کریں گے؟ لیکن میرے آقا کے قربان جائیے، حضور سید عالم نے اپنے امتیوں کے لیے کتنا سہل اور آسان کر دیا۔ ایک بیٹی کی عظمت بھی بڑھائی، بہن کی عظمت بھی بڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امتیوں کو یہ بھی اشارہ دے دیا کہ اگر جو نیک عمل میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ اس طرح تمہارا انشاءاللہ تو میرے ساتھ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ میرے آقا و مولا ادھر ایک صحابی حضور کے دربار میں تشریف فرماتے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں صدقہ نہیں کر سکتا، میں صدقہ نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا اپنی جائز کمائی محنت کرو، اپنی جائز کمائی سے جو نوالا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ تمہاری طرف سے صدقے کے برابر تصور کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں بیوی کے مقام کو اللہ رب ذوالجلال نے کتنے، اللہ کے محبوب نے کتنے احسن انداز سے بیان کیا، یعنی لازم کر دیا شوہر پر کہ وہ اپنی بیوی کو اگر اس طرح سے رکھے گا، اس کے جائز حقوق کو پورا کرے گا
تو گویا وہ صدقے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ادھر آ جائیے، جب ماں کی بات آئی، جب ماں کے مقام و مرتبے کی بات آئی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے جنت کو کھینچ کر، وہ جنت کے جو سدرۃ المنتہا تصور کی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا کے برابر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، میرے آقا و مولا نے اس جنت کو کھینچ کر الجنت تحت الاقدام الامہات کر دیا، ماں کے تلووں سے جوڑ دیا، اور فرما دیا کہ جس نے ماں کی خدمت کی، ماں کو راضی کیا، اس کو جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ یعنی ماں کا مرتبہ یہاں ایک عورت کو ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بہن بیٹی کی صورت میں میرے آقا و مولا نے کیسے کیسے عظیم 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 تر رحمتوں سے نوازا۔ اور وہ جو جہالت کا زمانہ تھا کہ بیٹی زندہ ہوتے ہی گاڑ دی جاتی تھی، تو میرے آقا نے کہا اس کو گاڑو مت، اس کی اگر پرورش کرو گے، اس کی اچھی طرح سے شادی اور اس کی زندگی کے سارے سسٹم کو احسن انداز سے کر دو گے تو کل تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ گویا کہ ہمارا دین اتنا حسین ہے کہ عورت کو ہر مقام پر، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اللہ کے حبیب نے اس کے درجات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عزت ہمیں بتائی، اس کا مقام و مرتبہ ہمیں بتایا۔ ناظرین محترم، اس پر ہم کلام کریں گے اور میرے ساتھ بہت ہی معروف اور محترم علماء کرام کا پینل موجود ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے کہ کس طرح اللہ کے حبیب نے عورت کا مقام ہم پر واضح کیا۔ جو عورت جسے ہم اکثر لوگ جو ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ عورت کے جسے ہم نے اکثر پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں اور یہ ہمارے کام کاج کے لیے آئی ہے، ہمارے بچوں کو سنبھالنے آئی ہے، ہمارے کپڑے دھونے آئی ہے، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے آئی ہے، بس یہ سمجھا جاتا ہے۔ چند کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر بھی کلام کریں گے۔ پہلے ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف اور محترم عالم دین ہیں جناب ڈاکٹر حسن بیگ مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا بڑا احسان۔ دوسرے ہمارے مہمان کسی تعارف حوالے کے محتاج نہیں، بہت ہی حسین گفتگو فرماتے ہیں اور اللہ نے انہیں حسن بھی دیا ہے ماشاءاللہ، اور کوہ نور ٹی وی کے حوالے سے آپ انہیں بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں۔ کوہ نور ٹی وی کی ایک معروف اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، ممتاز و محترم عالم دین ہیں، اور جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کی باتیں سامع کے دل پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ تشریف فرمائے کہ علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقاص بھائی خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے؟ طبیعت ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ تیسرے ہمارے مہمان کے جن کی خوبصورت حمد سے ہماری سماعتیں منور ہوئیں اور ہم نے اللہ رب ذوالجلال کا ذکر سماعت کیا، جب یہ اللہ اللہ کی صدا لگا رہے تھے تو یقین جانیے مجھے بڑی مسرت ہو رہی تھی، سکون مل رہا تھا کہ اللہ کا ذکر بے شک دلوں کا قرار ہے، چین ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل سے کیا جائے۔ جب دل سے اللہ کا ذکر ہوگا تو کرم بے شمار ہوتا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم ثنا خاں جناب عمران ایوب قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران خیریت سے؟ الحمدللہ سر۔ ڈاکٹر صاحب کہاں سے شروع کریں گے عورت کے مقام و مرتبے پر جب بات کی جائے؟ میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دی، جلدی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اس میں عرض یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی جدید تہذیبیں ہیں اور قدیم ان کی کمپیریٹیو ریلیجنز میں ہم جب ان کو اسٹڈی کریں کہ عورت ہے کیا، یا زنانہ کا لفظ یا وومن جو ہے یا لیڈی، جو کہ جدید ورلڈ کے ساتھ ساتھ اس میں جو ماڈرنائزیشن آتی جا رہی ہے، یا اللہ پاک نے جو اپنے کار فرما اصولوں کے تحت 1,24,000 پیغمبروں میں جب سے مردوں کو پیدا کیا، اس کے ساتھ مرد و زن کا جو ہے ایک ربط آپس میں قائم کر دیا ہے، تو اس میں جتنے سامی مذاہب ہوں، غیر سامی مذاہب ہوں، جتنے آریائی مذہب ہوں، بدھزم ہو، کوئی بھی مذہب دیکھ لیں، اس کے اندر عورت کو ایک خاص مرکزی مقام حاصل ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب ان لوگوں نے ان کتابوں کی تقلید کو، ان کی پیروی کو چھوڑ دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں کمانڈمنٹس آف گاڈز کی جو اللہ کی جو احکامات ہیں اس کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا گیا، تو پھر آپ کی وہی تمہیدی بیان کہ عورت کو پاؤں کی جو ہے جوتی سمجھ لیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تاریخ چلتی جا رہی ہے اور انتہا کے دراہے پر پہنچتی ہے، اور پھر وہ لمحہ بھی اس تاریخ نے دیکھا، ہم نے پڑھا، جانا سنا علماء سے، مشائخ سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر وہاں پر ایک پائنیئر شخصیت حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو ہے اتارا جاتا ہے، ان کے سینے اقدس سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کمانڈمنٹس دی جاتی ہیں، جن میں سے ایک واضح یہ پیغام دیا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں
کہ جتنے سامی یا غیر سامی مذاہب ہیں جب سے 6000 سال سے کم و بیش جو ہے ہسٹورین بتاتے ہیں کہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، اس میں جو عورت کا مقام آیا پھر اس کو فراموش کر دیا گیا. ایون جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ان کی ماں ان کو صندوق میں ڈال کر بھیج دیتی ہے، دریا نیل میں سفر ہو رہا ہے، آسیہ علیہ السلام جو ہے ان کو صندوق میں سے نکال لیتی ہیں. فرعون بھی جو ہے اپنی بیوی کی ڈگنیٹی کو ڈکریز نہیں کرتا، وہ بھی اپرائزنگ پہ کر رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ وہ فرعون تھا، حالانکہ وہ فرعون تھا، اس کی مثال دی جاتی ہے. جی اس کی مثال دی جاتی ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کو بھی ہاں جو وومن کی ڈگنیٹی تھی وہ بھی محفوظ تھی. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ مسلمہ طور پر عورتوں کی ٹریڈیشن، ان کے کلچر کو، ان کی عزت و وقار کا ایک ڈیکورم پایا جاتا تھا. لیکن اس کی انتہا یا اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز کو جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو آ کر بیان کر دیا، قرآن تعلیمات نے واضح کر دیا. پھر ایک عورت جو ہے وہ جہاں پہ ایک بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، بہو کے روپ میں، بیوی کے روپ میں جنت جانے کا سبب بنی، وہیں وہ دوزخ جانے کا سبب بھی کہلائی گئی. اس کے اوپر ہم مزید بحث کریں گے، دیکھیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بیسک فارمولہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے مل رہا ہے کہ جو عورت کا جو لفظ ہے، جو زنانہ ہے، جو اس کا مادہ ہے، وہ ایک تحفظ، عزت، عصمت، پردگی کا نام ہے. اب جب ہم اس کے اندر دنیاوی قانون، دنیاوی فارمولیشنز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے ایک انارکی، اس سے ایک جو ہے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اب اس پرابلم سے بچنے کے لیے اگر شارع کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، جس طرح میں آپ کو پہلے واضح کر چکا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا جو ہے اپنا ایک وجود، ایک تحفظ جو ہے ایک شو کر دی جائے گی. مطلب دیکھیں اس کائنات کی جان جہان جو ہے جان احمد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ جو ہیں عورت کے لیے ایک بڑی سمبولک پرسنالٹی کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب وہ کیا میسیج دے رہی ہیں پوری امت کے لیے، نہ صرف امت مسلمہ کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، کہ جب میرا جنازہ جائے لے کر جایا جائے تو رات کے پہر میں لے کر جایا جائے، اس کے اوپر چٹائی ڈالی جائے، اس کو کور اپ کیا جائے. پھر دیکھیں عورت کا پروٹوکول اللہ پاک دنیا میں جو تو عزت دے رہا ہے، آخرت میں کا پروٹوکول ہے. جیسے اس کی جان آفرین کے سپرد کی جاتی ہے، اس کو 5 کفنوں کا جو ہے لباس میں اتار دیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ پاک کہاں کیسا اس کا پروٹوکول مرتب کر، قبر میں بھی عزت دی جا رہی ہے کہ تیرا اصل مقام یہ ہے، تو نے اس کو پہچاننا ہے. جب تو اس کو پہچان لے گی، نہ صرف اس جہان میں متعارف ہوگی، عزت پائے گی، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے ہاں جزا پائے گی. تو بیسیکلی عورت کا جو فلسفہ، جو پردگی، عصمت ہے، اس کو اللہ پاک نے ساری کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہوا ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی من مرضی سے ان اصولوں کو بدل کر ایک فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف انڈسٹریلزم، شنٹوازم، کچھ بھی ہم اس کو نام دے دیں، لیکن در حقیقت عورت جو ہے ایک عزت، ایک تحفظ، ایک عصمت کا نام ہے. چھپانے کی چیز ہے. جی چھپانے کی چیز. لفظی معنی ہی اس کے، جی لفظی معنی ہی چھپانے کی ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حیثیتوں میں ماں کی جو میں نے چند ایک جلدی سے بیان کرنے کی کوشش کی، تو کیا فرمائیں گے کہ ایک بیٹی کے حوالے سے خاص طور پہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک بیٹی کے باپ تھے، اور ایک بیٹی کے نہیں بلکہ تو ام کلثوم بھی، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو باپ کو بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے. میرے آقا و مولا نے یہ جو حدیث پاک بیان فرمائی کہ جی جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 4 کا آپ فرما رہے ہیں، اگر کسی کی 3 ہو؟ حضور نے فرمایا 3 بھی. پھر کسی صحابی نے کہا 2، تو حضور نے کہا اگر تمہاری ایک بھی بیوی ہو، حضور نے ارشاد فرمایا اگر ایک بھی بیٹی ہو تو تم جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے. کیا فرمائیں گے اس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ شوکت ویسی صاحب، بڑا ہم اپنے سوال کیا. دیکھیں اس ماحول کے اندر کہ جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اسی ماحول کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی جو محبت ہے، اس کا جو ادب ہے دنیا کو دکھایا. اور صحابہ کرام جو وہ لوگ تھے کہ جو پہلے کفر میں تھے اور اس معاشرے میں رہتے تھے جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور خود بھی وہ کرنے والے تھے. ان لوگوں کو ڈھارس بندائی، ان لوگوں کو حوصلہ
دیا. کیوں کہ ان کے ہاں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمہاری عزت اب نہیں رہی سماج کے اندر, تم سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان لوگوں کو ڈھارس بندانے کے لیے, ہمت دینے کے لیے, ان لوگوں کی عزت کو, وقار کو بلند کرنے کے لیے آقا السلام نے فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں, 3 بیٹیاں, 2 بیٹیاں, 1 بیٹیاں, تم بیٹیوں کی پیدائش سے پریشان نہ ہو جانا, بیٹیوں کی پیدائش سے تمہارے چہروں پہ آثار قبض نمایاں نہ ہو جائیں, بیٹیوں کی پیدائش اور تم پریشان نہ ہو جانا, دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کریم کی ذات تمہیں اجر عطا فرمائے گی. اور اس سے بڑا اجر کیا ہوگا کہ تم لوگوں نے جو اسلام قبول کیا, اس پیغمبر اسلام کی صحبت میں آئے, پیغمبر اسلام کے پاس صبح و شام رہتے ہو, دین سیکھ رہے ہو, اس سے بڑی صحبت اور سنگت اور انعام کیا ملے گا کہ دنیا کے اندر بھی تم وہ شخصیات ہو کہ تمہارا کوئی نعم البدل نہیں, تم سب سے اعلیٰ ہو. کیونکہ صحابی وہ بنتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا, اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ہم لاکھ لوگ مل کے بھی ایک صحابی نہیں بنا سکتے, ایک صحابی تیار نہیں کیا جا سکتا. غوث کتب ابدال تو بن سکتے ہیں مگر صحابہ نہیں بن سکتے. یہ وہ خوش نصیب شخصیات ہیں کہ جن کو آقا السلام کا زمانہ جو ظاہری زمانہ تھا, یوں تو سارے زمانے حضور کے ہیں, وہ میسر آیا. آپ نے فرمایا اس دنیا میں بھی تمہیں میری صحبت میسر ہے, اور قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا, اور جنت بھی تمہیں ملے گی, اور ایسی جنت ملے گی کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اتنی بڑی خوشخبری سنائی تاکہ عرب کے ان لوگوں کا جو کلچر تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا, جلانے کا, اس ماحول کے اندر دیکھیں 1400 سال پہلے چلے جائیں, آج معاملہ, آج مقامات, آج چیز اور ہے. اس دور کے اندر کہ آپ کا بھائی آپ کے سامنے آپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے, مگر آپ کو بشارت ملی ہے کہ آپ کو آقا السلام کی صحبت ملے گی جنت میں, جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے. تو یہ کتنا بڑا ان کا بھی امتحان تھا اصل میں. اور بیٹیوں کی محبت اور عورت کا جو مقام ہے دلوں میں بسایا جا رہا ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے, یہ رحمت ہے, اس کو ٹھکرانا نہیں ہے, اس کو سینے سے لگانا ہے, یہ تمہارے وقار اور عزت میں بلندی ہے. اور آقا السلام نے اپنی بیٹی سے ایسی محبت کی, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور آقا السلام جب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوتی, اصحاب بھی اگر موجود ہوتے, میرے آقا کھڑے ہو کے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے فرماتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ, فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں. فقط آقا السلام نے بیٹی کی عزت کر کے بتایا کہ ہاں وہ بات فقط حکم نہیں دیا, عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے عظیم انسان کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے, اور محبوب ہیں رب کائنات کے, میں رب کا محبوب ہو کے, وجہ تخلیق کائنات ہو کے, میں نے اپنی بیٹی کا ادب کر کے جو تمہیں دکھایا ہے, فقط فرمایا نہیں ادب کر کے بھی دکھایا ہے. اب جو میرے رستے پر چلے گا وہی خیر کے رستے پر ہوگا, وہی اللہ رسول کی محبت کے رستے پر ہوگا. تو آقا السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ اے عرب کے لوگوں, جہالت میں زندگی گزارنے والوں, اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے والوں, یہ دفن ہونے کے لیے نہیں آئی, یہ وقار اور بلندی ان کا نصیب ہے. اور میں نے اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے, جو ادب کیا ہے, اصحاب کو دکھایا کہ تم بھی اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا ادب کرو. واہ ڈاکٹر صاحب, کیا فرمائیں گے کہ بیٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بیٹی بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے, عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے. تھوڑا سا بیٹی کے حوالے سے بات کو طویل کرتے ہوئے کہ یہ بھی ہم نے سنا ہے علماء کرام سے اور احادیث میں آیا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور یہ بھی ارشاد سنا ہے ہم نے کہ اب آپ اس کی تصحیح اور تردید فرمائیں گے کہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, فرشتہ آتا ہے کہ جی تمہارا حامی و ناصر اللہ ہے, گھبرانا نہیں. اور بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنے باپ کے دست و بازو بنو. تو یعنی کہ اس ملال کی طرف اشارہ ہے کہ ملال مت کرنا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں جو ہم اگر موضوع کی تحدید کریں نا, جو آپ نے ٹاپک کیا ہے, تو اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام کی ایک بڑی واضح یہ جو آپ نے حدیث پاک پیش کی ہے نا, اب نبی پاک علیہ السلام کا امت کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس طرح میں اپنی بیٹیوں کی پروٹوکول کر رہا ہوں,
آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. میں نے کسی لمحے بھی کسی مقام کے اوپر بھی میں غم سے نہ ڈال نہیں ہوا, بلکہ میں فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کر آتی تو سرکار محبت کے مارے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. ایون جب آپ علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور قریب بلا کر ایک خوشخبری دی, جس پہ آپ جو ہے ایک بار رو پڑیں اور ایک بار مسکرا اٹھیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تمام امت کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ چاہے فرشتے کا مقرر کرنا یہ ایک حدیث کی صورت میں ہے, لیکن سیرت کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ بیٹی کے ساتھ وہ لازوال محبت کا آپ نے درس دے دیا کہ بیٹی کو حالت مرگ میں بھی وصال میں ایک طرف جان جانے آفریقہ کے یہاں سپرد ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بلا کر جو ہے آپ ان کے ساتھ راز و نیاز کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں. اب بیٹی کا اپنے والد کے ساتھ یا رسول اللہ کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ بڑا قابل فکر ہے. وہ اس لحاظ سے کہ وہ ان کو صرف انہی کو وہ بلا رہے ہیں, ان کو خاص ارشادات فرما رہے ہیں کہ تم دنیا سے جلدی چلی جاؤ گی اور جنت میں سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوگی, میرے ساتھ ملو گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں ایک واضح درس دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مقام کے اوپر, چاہے وہ یہ معاشرہ ہو, چاہے کوئی بھی تہذیب ہو, کوئی بھی قوم ہو, اس میں والدین کو یا معاشرے کو بیٹی کو باعث زحمت نہیں سمجھنا چاہیے, بیٹی کو باعث رحمت سمجھنا چاہیے. ہاں اس کے بعد کی جو رسپانسبلٹی اس کی تعلیم کی, اس کی خدمت کی, مطلب ہٹلر کہتا تھا کہ آپ مجھے ایک اچھی مائیں دو, اچھی مجھے عورتیں دو معاشرے میں اچھی نسل پیدا کروں گا اور پوری دنیا کے اوپر جو میں حکومت کروں گا. اب وہ واضح پیغام کیا دے رہا ہے؟ عورت کی تربیت کا. تو جب عورت کی تربیت اس کے اصول کو شارع نے خود بیان کر دیا, اللہ پاک نے اس کے احکامات کو واضح کر دیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ صرف قول فعل سے بلکہ عملاً یہ چیز کر کے دکھائی. اور اس میں ایک واضح پیغام یہ دے دیا کہ جب آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرو گے, اس کے ساتھ ایک حسن سلوک کرو گے, وہ نہ صرف ایک گھر کو سنوارے گی بلکہ ایک اچھی نسل کا پیش خیمہ بنے گی. ٹھیک ہے, بالکل ایسی. میرے آقا مولانا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی اذان کا جواب مرد دیں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب. عورتیں آ گئیں حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم کیوں پیچھے ہیں, ہمیں مقصد ہے کہ ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اذان کا جواب دینے پر. تو میرے آقا مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہ کر گھر میں رہو گی, گھر میں قرار پکڑو گی اور اذان کا جواب دو گی تو تمہیں 2,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یعنی برابری کا جو میرے آقا مولانا نے توازن جو پیدا کیا. کہیں آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بھئی وہ یہ جو عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے یعنی بچے کی ولادت کے وقت, اس کے حوالے سے میرے آقا مولانا نے کتنا مقام و مرتبہ عورت کا بڑھا دیا کہ اس کو جہاد کے برابر ثواب مل رہا ہے. بالکل, جبکہ مرد کو جہاد پر جانا ہے فزیکلی, اس نے جا کے اپنے ویپنز کے ساتھ جا کے لڑائی لڑنی ہے, اس میں وہ شہید ہو جائے, غازی ہو جائے. لیکن عورت کو اللہ کے محبوب نے کتنا آسان ایک اصول ثواب کے لیے کہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب ملے گا. تمہارے اگر ولادت ہو رہی ہے, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اس تکلیف کے اجر میں اللہ تمہیں جہاد کے برابر ثواب دے گا. کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ کی بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے, غزوہ بدر میں اصحاب ہم کہتے ہیں 313 ہیں. بچوں تک کو علم ہے کہ 313 ہیں, لکھے بھی جاتے ہیں, پڑھے بھی جاتے ہیں. مگر وہاں پہ ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی جن کو ذو النورین کا لقب ملا ہے, وہ پریکٹیکلی وہاں پر موجود نہیں ہیں, مگر آقا علیہ السلام نے ان کو بدری اصحاب میں شمول فرما لیا اور شامل فرما لیا. اس انداز میں کیسے؟ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میری بیٹی جو تمہاری بیوی ہے وہ بیمار ہے, اس کی عیادت کرو, تیمارداری کرو, اس کی خدمت کرو. اور حضرت عثمان غنی نے آقا السلام کی صاحبزادی اور اپنی بیگم کی خدمت کی ہے, تیمارداری کی ہے, ان کے ساتھ لگے رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اجر عطا فرمایا کہ ان کو بدری اصحاب میں شامل فرما لیا, کیونکہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور اصحاب بدر میں بھی آقا علیہ السلام نے آپ کو شامل فرمایا. یہ تو 312 ہیں مگر 313 کہا جاتے ہیں, یہ کہ دنیا کو بتا دیا کہ اپنی بیوی, اپنی زوجہ کی تم اگر خدمت کرتے ہو, وہ بیمار ہے, اگر وہ پریشان ہے, تم اس کا ساتھ دے رہے ہو, اللہ کی ذات تم سے خوش ہو رہی ہے, رب کائنات کی ذات تم سے خوش ہے. اس لیے کہ بیٹی ہے. اب ڈاکٹر ماریا, امریکن ڈاکٹر, وہ لکھتی ہیں کہ مجھے ریسرچ کے لیے یہ تھیسس دیا گیا, عورت پہ لکھو, کہ اسلام نے, اس نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مذہب سے اس کا تعلق تھا. کہنے لگی تھیسس ملا کہ عورت کو جو اسلام نے پردے میں رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اس کا مقام نہیں, یہ جو کہ اس کو آزادی نہیں, گھوم پھر نہیں سکتی. کہنے لگی مجھے یہ تھیسس ملا کہ جو نقائص ہیں, جو عیب ہیں, وہ
وہ ڈھونڈے جائیں عورت میں جو اسلام نے اس کو نہیں دیے. کہ جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تو میں یہاں پہنچی کہ اگر عورت بیٹی ہے تو اس کی تمام ذمہ داری ان کے والدین پر ہے. والدین اس کی جو کہ پرورش بھی کرتے ہیں, تربیت بھی کرتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں. نہیں ہے تو بھائیوں پر ہے. بالکل ایسے ہی. جب وہ جوان ہوتی ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے تو نان نفقہ کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بعد جن کی خدمت کا, جن کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ والدین ہے. کہنے لگے بیٹی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے, کیسا ڈیوائڈ کیا ہے, ماں ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کہ اتنا عزت, اتنا مقام عورت کو ملا ہے. کہنے لگی جب میں نے دیکھا کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے, اتنا وقار اور اتنی بلندی دی ہے, میں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے دین اسلام کو قبول کر لیا اور آج میں عزت سے جی رہی ہوں. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو, تم بچ کے رہو, تم پردے میں رہو. یہ بھی ہمارے لیے کہا ہے تاکہ درندوں کی نظر ہم پہ نہ پڑے, ہم بھی سماج میں سر اٹھا کے دیے. یہ جو پردہ, عورت کا معنی ہی پردہ ہے, اور پردے میں اچھی لگتی ہے اور پردے کے اندر رہ کے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ اتنی بڑی تجارت کر سکتی ہیں, اتنی بڑی تاجرہ بن سکتی ہیں, تو مکے کی سردار بالکل اتنی بڑی, اور آپ کے جو کہ دولت کا, آپ کی شہرت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. کتنے آپ ایک امیر مالدار خاتون ہیں اگر آپ یہ سب کچھ کر سکتی ہیں. سر سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی اس دور کی بات ہے, یہ تو میرے آقا و مولا کے دور کی بات ہے نا. اس دور میں ایک باپردہ خاتون جو ہیں وہ کمرشل پائلٹ ہیں, بالکل ایسے برقعے میں گھومتی ہیں وہ, اور نقاب میں ہوتی ہیں وہ, تو کیوں ان کو کوئی مقصد, کوئی مسئلہ ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ نفس کا مسئلہ ہے. اصل میں علامہ صاحب عورت کو نا بیوقوف بنایا گیا, بچیوں کو آزادی کے نام پر بیوقوف بنایا گیا. ان کو راگ دیا گیا کہ بھائی تمہارے مردوں اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں. اللہ کے بندے, اگر عورتوں مردوں کے, ڈاکٹر صاحب آپ اضافہ کیجئے گا, عورتوں مردوں کے حقوق برابر ہوتے, یعنی فزیکلی ہماری زندگی میں دیکھ لیں, بس میں عورت چڑھتی ہے تو 60 سال کا بڈھا جو ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار بیوی نے جگہ دو, لیڈیز فرسٹ, ایسا ہے نا. تو اب وہ اگر کھڑی رہے, وہ عورت کھڑی رہے اور مرد بیٹھے رہے, تو اس عورت کو کیسا فیل ہوگا کہ دیکھو یار مرد سارے بیٹھے ہوئے اور میں کھڑی بھی ہوں. عورت گویا کہ صنف نازک ہے, کمزور ہے, لیکن اللہ کے محبوب نے ایسی مطلب کر کے دکھائیں ایسی چیزیں, اور ایسی ترغیب دی لوگوں کو کہ میرا خیال ہے قیامت تک ایسی کوئی مثال نہ ہوگی, آ ہی نہیں سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں آ ہی نہیں سکتی ایسی کوئی مثال. ہم کر رہے تھے بیوی کے حوالے سے بھی بات, آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی. بیٹی کے حوالے سے علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا. بیوی کی بات کو تھوڑا سا طوالت دیتے ہوئے کہ ہمارے ہاں آج کل بڑا عجیب و غریب نظام چل پڑا ہے. بیوی کو مارنا, پیٹنا, اس کو یہ سمجھ کے لاتے ہیں کہ یار یہ جناب ہمارے گھر کی کوئی نوکرانی ہے, میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی, چل نکل یہاں سے, میرے بچوں کو نہیں سنبھالے گی, نکل یہاں سے, گھر اپنا بسترا اٹھا نکل یہاں سے. مقصد ہے کہ طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں. یہ مرد کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ عورت تو کوئی ہم سے کوئی ہلکا کمتر نہیں پیدا کی گئی, اللہ کے محبوب کی تعلیمات سے تو کہیں نظر نہیں آتا. کیا فرمائیں گے حضرت؟ اس میں نا 2 طرح کی چیزیں ہیں. اول تو یہ ہے کہ تربیت کا فقدان, جو تربیت جس طرح ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی. کیوں؟ جب ہم اسلامی تعلیمات کو عملاً جو ہے نافذ نہیں کریں گے, جو نبی کریم علیہ السلام کی دین کی تعلیمات ہیں, جب ہم اس کو حقوق نسواں کی آڑ میں, فریڈم آف ایکسپریشنز کی آڑ میں جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یار دین بڑا سخت ہے. نہیں, دین سخت نہیں ہے, وہ آپ کو آزادی دے رہا ہے. کس طرح آزادی دے رہا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت ایک ایسے مدرسے کا نام ہے جو کہ امتوں کی, جو نسل کی آبیاری اور ان کی بربادی کا سبب بنتی ہے. اگر عورت کی ہی تربیت اچھی طریقے سے کر دی جائے, اس کو ایک ایسا اچھا انسٹیٹیوشن بنا دیا جائے, تو آنے والے نسلوں کی نشو و نما کرے گی. وہ افطرا, وہ اختراع, وہ ہر قسم کی نقصانات کو. میرا پوچھنے کا مقصد ہے مرد کیوں یہ رویہ اختیار کرتا ہے؟ دیکھیں مرد رویہ کیوں نہیں سمجھتا کہ یار یہ ایسا جو ہم کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے. یہ ایک جہالت کا ہی تو مرکب ہے. آپ کو وہ اس میں حدیث مبارکہ نہیں یاد آتی کہ جب ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا. جب وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا عظیم گناہ کر دیا تھا, تو اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. فرمایا اللہ نے بخش دیا. فرمایا نہیں, میں پھر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی, کیونکہ واقعہ بڑا طویل ہے, میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ بیٹی کو دفنا دیتی ہیں, بیٹی جو ہے وہ ان کو دفنا رہے ریت کے اندر, اور بیٹی جو ہے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے باپ کا پسینہ صاف کر رہی ہے کہ ابا جی مجھے کیوں اس کے اندر دفنا رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام بھی زار و قطار روتے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت تو کلمہ نہیں لے کر اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا, اب تیرا وہ گناہ
معاف ہو چکا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تربیت کا ایک فقدان تھا. جب تک ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو, ہمارے لیے جو رول آف ماڈل ہے وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی ہیروئنز نہیں ہیں, ہمارے لیے جو ہے اورینٹلسٹ لوگ جو ہیں رول آف ماڈل نہیں ہیں. ہمارے لیے یہ سیرت کی کتب, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, اما عائشہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ رول آف ماڈل ہیں. جب ان کو اپنا لیا جائے, جب ایک مرد خراب ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے اثر لے رہا ہے؟ اپنے والدین کا وہ جو نامن کلیچر ہے وہاں سے وہ تربیت حاصل کر رہا ہے. اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہوگی, اس کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت کی پاسداری کیسے کرنی ہے, اس کو جوتی کی نوک نہیں سمجھنا, اپنی بیوی کا تحفظ کیسے کرنا ہے. کیوں؟ اسلام ہی تو بتا رہا ہے بیوی کے اوپر کہاں فرض ہے اب ماں باپ کی خدمت کرنا جب وہ شادی کر کے دوسرے گھر میں چلی جاتی. حسن سلوک ہے نا, قرآن شارع یہ بتا رہا ہے. بالکل. لیکن مرد یہاں پر کیا کرے گا کہ تم نہیں کرو گی تو تمہیں یہ مسئلہ ہو جائے گا, طلاق تک نوبت چلی گئی, خلا لیے جا رہے ہیں. یہ بیوی کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اسلام سے پہلے یہ کہاں پہ پروٹوکول تھا؟ خلا سے اس کے بعد جو ہے اس کو نان و نفقہ ملنا, حق مہر ملنا, اس کے جو دیگر معاملات ہیں. اچھا اس بات کو علامہ صاحب, عورت بھی تو, مرد کا تو آپ نے بتا دیا کہ تربیت کی کمی ہے, ادھر عورت میں بھی تو تربیت کی کمی ہے نا, کہ وہ جناب اپنے اختیارات سے بڑھ کر بات کر رہی ہوتی ہے. یعنی اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں گھر میں قرار پکڑو, قرآن کہتا ہے گھر میں قرار پکڑو, یہ جناب باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. تربیت میں اتنی کمی ہے کہ وہی جو آج بہو ہوتی ہے جب وہ ساس بنتی ہے تو نہ جانے وہ ایسے کام کرتی ہے کہ انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. عورت ہی ہوتی ہے, بیٹی ہے, وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, مگر جب وہ ساس بنتی ہے تو اس کا چہرہ جو کہ اچھا ہونا چاہیے تھا وہ ایسا خطرناک ہو جاتا ہے کہ جو کسی کی بیٹی آتی ہے تو ساس ہی عورت پر ظلم کر رہی ہوتی ہے, عورت ہی عورت کے ساتھ برا کر رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب میں بہو تھی مجھے پروٹوکول ایسا نہیں ملا, مگر میرا بیٹا اس سے بڑی محبت کرتا ہے, میرا بیٹا اس کو بہت پروٹوکول دیتا ہے. تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس جیلسی کو ختم کریں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اگر شوہر جو آپ کا تھکا ماندہ گھر آیا ہے, اس نے کوئی تھوڑی بہت بات کر ہی دی ہے تو خدا کے لیے اس کی بات کو برداشت کر لیں. اگر اس نے کوئی تھوڑی بات کر لی ہے کہ وہ گرمی سردی ہو چکی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ بیوی ہر بات کا جواب دے, ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے, کسی بات پہ خاموش بھی ہو جانا چاہیے کہ یہی تو کمپرومائز ہے. آپ کریں گی تو آگے بڑھیں گی, اگر آپ ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیں گی اپنے لیے بھی پرابلم بنے گی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی, وہ پورے خاندان کے لیے آپ درد سر بن جائیں گی. اس لیے عورت میں صبر ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے کہ اگر ایسی بات ہو بھی جائے, کبھی کبھار انسان ہے غصہ آ ہی جاتا ہے, اپنا گھر بچائیں, بالکل اپنا غصہ آ ہی جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہے ہم ہوا میں بات تو نہیں کر رہے نا, غصہ آ جاتا ہے, انسان پریشان ہوتا ہے, ممکن ہے اس کی دہاڑی نہ لگی ہو, ممکن ہے بزنس میں لاس ہو چکا ہو, بزنس اس کا ممکن ہے جھگڑا اس کا ہوا ہو, تو آ کے وہ بیوی کے ساتھ تلخ کلامی اگر تھوڑی ہو جاتی ہے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ ہاتھ ہولا رکھے اور اس کی بات کو سنے, برداشت کرے, اپنے گھر کے آنگن کو سوارے, آپ کا گھر بچے, نہ کہ ہر بات کا جواب دے. اتنی لڑائی ہو جائے کہ پھر ساس بھی آ جائے, پھر سسر بھی آ جائے, پھر دیور بھی آ جائے, پھر ایک نیا تماشا لگ جائے, اور ایسا تماشا جو نہیں لگنا چاہیے. اللہ, آپ کے ایک بری بات ہے. جی علامہ صاحب, کتنی بری بات ہے کہ محلے والوں کو پتہ لگے, رشتہ داروں کو پتہ لگے, آپ کے گھر میں مجمع لگے اور جناب ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جائے تو اس سے آپ کی زندگی متاثر ہونی ہے. اچھا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, یہ لڑائی جھگڑے سے کیا اثر پڑے گا. ذرا سا وہی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ اگر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زندگی میں لے آئیں تو یہ دونوں فریق جو ہے نا سیدھے ہو سکتے ہیں. جی بالکل, اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ. عمران ایوب صاحب سے نعت سن لیتے ہیں. جی بالکل. آپ کی گفتگو کے حوالے سے کلام ہے, اگر وقت ہوا تو آخر میں, اس سے پہلے ترتیب سلسلہ چلتا ہے نعت رسول اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہو, میں نے مانا
سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کسی منصب کا طلبگار ہوں نہ دنیا کا کسی منصب کا طلبگار نہ دنیا کا خاک ہوں میں خاک ہوں میں خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی اپنی جھولی میں نہ احسان پرائے رکھنا اپنی جھولی نہ احسان پرائے رکھنا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت چھپائے رکھنا اپنے دامان
शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझको क्या देंगे, जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझको क्या देंगे, मुझे मेरा खुदा देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा देंगे। जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझको क्या देंगे, मुझे मेरा खुदा देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा देंगे। और तुम उनके दर पे आओ तो वो हर बिगड़ी बना देंगे, तुम उनके दर पे आओ तो वो हर बिगड़ी बना देंगे। दुआ देंगे, दवा देंगे, असर देंगे, ज़मीनों को उठाकर आसमानों से मिला देंगे। जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत मुझको क्या देंगे, मुझे मेरा खुदा देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा देंगे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में आज उन्वान है औरत का मकाम व मर्तबा। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है और डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब और अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब बहुत ही सैर हासिल और बड़ी सहल गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हर बंदे की समझ में आ जाए, कोई इतनी मुश्किल ज़बान भी नहीं है। लेकिन बस बात यह है कि हम समझना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। और जब हम समझना नहीं चाहते तो फिर हमारी ज़िंदगी का, हमारे घर का माहौल भी ठीक नहीं हो सकता। हम समझेंगे, इसका इम्प्लीमेंट हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। आपकी बात को वहीं से जोड़ते हैं, आप क्या इरशाद फरमा रहे थे, माँ के हवाले से हम बात कर रहे थे जी, इस हवाले से कि माँ है और जब वो सांस बनती है तो उसका जो कि रवैया बिल्कुल बदल जाता है, तो इस रवैये को नहीं बदलना चाहिए। और यानी मुख्तलिफ हम बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया, जहन से निकल गया था कि तकसीम पर बात हो रही थी कि मेरे आका मौला ने औरत का बचपना, फिर जवानी, फिर उसके बाद जब माँ बनी, तो यानी मुख्तलिफ मराहिल पर मेरे आका मौला ने ड्यूटी बदल दी मर्द की। जी ऐसे ही। और मर्द को बताया कि भाई तुम्हारा ये बेटा है तो ये करना है, भाई है तो ये करना है, शौहर है तो ये करना है, वालिद है तो ये करना है। यानी औरत कहती है ना कि जी हमें आज़ादी नहीं मिली और जनाब हम तो औरत ये और मर्दों का सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जनाब हम चक्की पार्ट के अंदर पिसता है बंदा, उस तरह हम सिस्टम में पिस रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि आप पिस रहे हैं या इनको असल मकाम अल्लाह के महबूब ने अता फरमा दिया? ऐसा मकाम दिया है कि ये बेटी है तो घर की रौनक है, ऐसी एक इसकी चहचहाहट है, ऐसी एक चिड़िया है जो सबको अच्छी लगती है और सब ये प्यार करते हैं। ये प्यार मिला आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से मिला है, सभी उसको पलकों पे बिठाते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है कि इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता, इतनी मोहब्बत बेटी को देख के खुश होता है। अपने उसका लिबास शायद पुराना हो मगर बेटी के लिए जो खिलौने भी खरीदता है, बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। ये क्या है? ये मोहब्बत है। और यहाँ पे ये भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ऐसी तकसीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है कि बेटी है और बीवी है, माँ है, ये सारे रुतबे इस्लाम ने इसको दिए हैं। अब चाहिए औरत को कि इस रुतबे को समझे, अपने मकाम को समझे। हम रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं और जो हामिला औरतें हैं, मैं ये भी ज़िम्नन बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हामिला औरतें डॉक्टर के मशवरे के बाद चाहें तो रोज़ा छोड़ सकती हैं, मैं और आप नहीं छोड़ सकते। मरीज और मुसाफिर छोड़ सकते हैं। जो तंदुरुस्त आदमी है, जो तवाना है, जो सेहतमंद है, वो रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ सकता, उसको रुख्सत नहीं मिली। ये औरत को इस्लाम ने इज्जत दी है, इतना बड़ा फ़र्ज है रोज़ा। अस्सौमु ली वाना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए जज़ा इसकी मैं दूंगा। मगर जो प्रेग्नेंट वीमन है, मंथ का नहीं होता कि वो किस मंथ में है। इस्लाम चाहता है औरत भी महफूज रहे और औरत के पेट में जो दूसरी जान है वो भी महफूज रहे। तुम रोज़े बाद में कज़ा कर लेना, रोज़े छोड़ सकती है। और वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी तवाना जो सेहत है उसमें कमी ना कहीं आ जाए, उनके लिए भी रुख्सत रखी है, वो भी रोज़े बाद में रख सकती हैं। वो इस वक्त जो बच्चे को दूध पिला रही हैं तो रोज़े छोड़ सकती हैं। फिर कहते हैं दो बातें मैंने अर्ज कर दी हैं कि हामिला औरत और दूध पिलाने वाली रोज़ा छोड़ सकती है। मैं समझ गया आपकी बात, शोहर नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा फिर कहते हैं इस्लाम शिद्दत पसंदी का दर्स देता है जी। फिर ये कहते हैं कि इस्लाम शिद्दत पसंदी माइल है। भाई इस्लाम तो तुम्हें इतनी भी इजाज़त दे रहा है कि अगर तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने में कोई मसला बन रहा है तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। कोई हामिला है, मुख्तलिफ यानी वो मामलात हैं, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब एक और बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि औरत जहन्नुम के दरवाजे पे खड़ी है, कहती है इनको भी मेरे साथ भेजो, बेटा है जी वहाँ पे, शौहर है। ये फिर मतलब ये कि फिर सारा इल्ज़ाम मर्द पे आता है। देखिए मर्द पर क्या आना है। ये जो आपने शिद्दत पसंदी की बात की ना, इसमें एक मैं बात कोट करता जाऊँ कि इस्लाम एक ऐसी शिद्दत पसंदी सिखा रहा है इन जदीद लिबरल लोगों के नज़दीक, जो मादा परस्त मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं ना,
یا ویسٹرن جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں جی، کہ جہاں پہ مکر مفر نہیں ہو سکتا. وہ کیسے کہ اسلام کی آمد سے عورت جو ہے غلامی، ذلت اور زندہ جلا دینا اور ستی کی رسم سے اور زندہ درگور کی رسم سے جیسی لعنت سے چھٹکارا پا جاتی ہے. دو معاملات میں جو ہیں اللہ پاک نے عورت کو مرد کے ساتھ برابر کر دیا. ایک تکوین انسانیت میں جہاں وہ مبلغ و وہاں مبلغہ کا کردار ادا کر رہی ہے. دوسرا سورہ نساء میں جو آیت نمبر 1 ہے کہ ایک ہی جان سے نفس سے پیدا کیا جا رہا ہے. یہاں پر تخصیص نہیں کی جا رہی مرد و زن میں، یعنی اللہ پاک نے مرد و زن کو یہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں دیا، سیم فارمولہ لگا دیا. تو یہ اسلام ایک ایسی شدت پسندی دے رہا ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ ایک طرف ایسے توق سے نجات بھی دیتا ہے، عورت کو جو ہے اخروی دنیاوی نعمتوں کا سزاوار بھی بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ہی فروٹس کے سے ان کو مہیا کرتا ہے جس میں عورت اپنی ڈومیننٹ پاور کو یوز کرتی ہے، مطلب ماں کے روپ میں. اب ماں کا جو بچہ نافرمان بنے گا، ظاہر بات ہے اس کو آپ نے واقعہ نہیں وہ سنا یا پڑھا، ہم سب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے 5ویں کلاس میں یہ واقعات پڑھتے آ رہے ہیں. ایک بیٹا ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تو نہیں ناراض؟ ماں کہتی ناراض ہوں میں اس سے. تو کہتے ہیں اس کو جہنم کی آگ جو ہے نا وہ جلائے گی. تو آپ دیکھیں عورت کو کیسے یہاں پہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی اسلام کی آمد سے ہی عورتوں پہ ہر طرح کی غلامی، ان کے اوپر جو جبر تشدد جو کیا جا رہا تھا اس سے دور کر دیا گیا. اب اسلام نے تعلیم دی کہ آپ اگر اپنی اچھی تربیت کرو گی عورتوں سے، نہ صرف اس سے اچھی نسل جو ہے نشو و نما پائے گی، بلکہ اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا داماد، یہ سب جو 3-4 لوگ ہیں یہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. لیکن دوسری طرف اگر اس کی تربیت ایسی ہوئی جو کہ اسلامی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے اوپر، دیکھیں حضرت حوا علیہ السلام کے اوپر جو ہے عیسائی جو ہیں ایک یہ الزام لگاتے ہیں کہ جب نبی پاک حضرت آدم علیہ السلام تھے تو ان کو شیطان نے حضرت حوا کو جو ہے بہلایا پھسلایا، اس میں آدم علیہ السلام کو لغزش نہ دی گئی. ان کی خطائے اجتہادی کو تصور نہیں وہ کرتے. اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف حوا علیہ السلام ہی وہ خاتون تھی جن کے ذریعے جو ہے نا یہ جنت سے نکلے. لیکن اللہ پاک نے ان کا رد کیا. اللہ نے کہا نہیں نصارہ یہ بات نہیں ہے. جہاں حضرت حوا علیہ السلام تھی وہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی خطائے اجتہادی کا معاملہ بنا. یعنی دیکھیں کہ وہ صرف عورت کو جہاں پر قصوروار ٹھہرا رہے تھے ایسا معاملہ ہرگز نہیں تھا. محدثین نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے. یعنی ان امثلہ سے ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے دین اسلام کے ذریعے عورت کو ایک ایسا قالب عطا کر دیا کہ اگر وہ اس کو اپنا لے صحیح معنوں میں تو اس کو حقوق نسواں بھی ملتے ہیں، اس کو فریڈم آف رائٹس بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں ایک ابتری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو ایک دوڑ چڑھی ہوئی ہے، اس سے بھی خلاصی ملتی ہے. وہ صرف ایک ہی اصول ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں ہے، یہاں کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ اس راستے اگر آپ کوئی راستہ اپناتے ہیں تو آپ دیکھ لیں 18 سینچری میں فریڈم آف ایکسپریشن میں ایک پوری موومنٹ چلتی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے والدین تھے وہ اولڈ ہومز میں چلے گئے. آج بھی یہ پاکستان میں چل رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ایسے گھر محفوظ ہیں، ان کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ والدین کو جو ہے زحمت نہیں سمجھا جاتا، والدین کو رحمت سمجھا جاتا ہے. اور اس میں بیسک جیسے ملک میں بڑے بڑے اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں اور ان میں بیسک کردار جو ہے وومن کا پایا جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب کیا کہیں گے، مغرب نے، ویسٹ نے عورت کو عیش و عشرت کا سامان سمجھا اور اپنے لیے اس نے ایک اس کو مسرت اور شادمانی کے لیے استعمال کیا. ادھر قرآن کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں رہو. کتنی واضح تعلیم ہے. اچھا وہ ایک پردے پر بات ہو رہی تھی تو ایک وہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یار یہ پردے کی باتیں تم لوگ کر رہے ہو، میں تو سیدھا دیہاتی آدمی ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں چاکلیٹ اگر کور میں ہے، ریپر کے اندر ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں اس کے اوپر. اگر وہ ریپر کے اندر سے چاکلیٹ باہر نکالو دیکھو کتنی مکھیاں اس کے اوپر آئیں گی. اور پھر مکھی والا چاکلیٹ جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو بھی دو تو وہ منع کر دیتا ہے جی میں نہیں کھاتا یہ، میں بالکل نہیں کھاؤں گا، گندا ہے یہ. اور وہ پسند کرتا ہے اس کو جس پہ ریپر ہوا ہوا ہے، یعنی جو اسلام کی تعلیم ہے. بالکل ادھر جناب یہ حال ہے کہ کیا کہیں گے اس سوال سے؟ آج بھی مغرب جو ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کے علمبردار اور خواتین کے حقوق کے لیے وہ موم بتیاں یہاں پر جو جلائی جاتی ہیں، موم بتیاں مافیا باہر آتا ہے عورتوں کے لیے. اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے اس کا تصور یہ سوچ بھی نہیں سکتی. ان کی موم بتیاں تو پگھل کے ختم ہو جاتی ہیں جناب. ادھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو قبر تک جائے گی، میدان حشر تک جائے گی. بالکل نہیں سمجھتے یہ بات. بالکل ایسے ہے. اور میری
میرا جسم میری مرضی کہنے والیوں کو چاہیے کہ وہ آج بھی مغرب چاہتا ہے یہ سامنے رہیں، یہ غلامی میں رہیں، یہ عیش و عشرت کے سامان کے طور پر استعمال ہوں، مگر میرے اور آپ کے پاس اگر زیادہ مال ہو، ہم مال جیب میں نہیں رکھتے، ہم اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، ہمارے پاس سونا ہو تو ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں، ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ تو عورت اسلام کے نزدیک کتنی قیمتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپایا جائے، اس کو پردے میں رکھا جائے، یہ سامنے آنے والی چیز نہیں ہے، یہ پردے میں رہنے والی ہے۔ کیوں کہ ہر مہنگی چیز، ہر قیمتی چیز انسان اس کو چاہتا ہے محفوظ طریقے سے رکھے، چھپا کے رکھے۔ تو اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے، یہاں یہ بتلایا کہ یہ قیمتی چیز ہے، جی بالکل اتنی قیمتی، یہاں یہ بتایا اور آپ کی بالکل اور یہ سارے بازار جناب رسوا ہونے کے لیے تیار ہے، یہ اپنے آپ کو ارزاں کرنے کے لیے تیار ہے، سستا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر اسلام کہتا ہے تم بہت قیمتی ہو، چھپانے کی چیز ہو، پردے میں رکھنے کی چیز ہو، بالکل نہیں ہے راضی اس بات پہ۔ اور پھر جو کہ جھنڈے لے کے، فلیگ لے کے باہر آنا اور یہ نعرہ لگانا میرا جسم میری مرضی، نہیں، کہ جسم بھی اللہ کی عطا ہے اور مرضی بھی خالق کی ہوگی۔ اس نے ہمیں رستہ دکھا دیا، خیر کا رستہ دکھا دیا، شر کا دکھا دیا، پھر ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا کہ اس رستے پر چلو گے۔ مومنین مومنات کی بات ہے، ذکر و انثیٰ کی بات ہے، عملاً صالحاً کی بات ہے، نیک اعمال کی بات ہے، اور آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، شرط ہے کہ مومنین و مومنات ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے اور دین اسلام پر چلنے والی خواتین ہیں، تو ان کو جو اجر ملے گا آخرت میں مردوں کے برابر ملے گا، وہ کسی طریقے سے کم نہیں ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتنا خاص اہتمام فرمایا اور آقا اسلام نے اتنی ان کو سہولیات دی ہیں، ان کے جسم کے مطابق اتنی سہولیات دی ہیں کہ وہ اتنا فائدہ اسلام کی تعلیمات کا اٹھا رہی ہیں، اس کے باوجود وہ شکوہ کریں، اس کے باوجود وہ گلہ کریں، اس کے باوجود وہ تربیت نہ کریں۔ اگر میرے آقا نے اپنی بیٹی سے محبت کی ہے تو وہ بیٹی زوجہ ہے حضرت مولا علی کی، اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے آج تک فاطمہ نے مجھے تنگ نہیں کیا، ہمیشہ مجھے خوش کیا ہے۔ تو وہ ماں ہے حسنین کریمین کی۔ جب آپ لوری دیتی ہیں تو تلاوت قرآن پاک جاری ہوتی ہے۔ واہ، علامہ صاحب آخری بات آپ سے میں شامل کرنا چاہوں گا کہ دعا کی قبولیت میرے آقا و مولا کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ جتنا گھر میں رہو گی، جتنا گھر میں بیٹھو گی، پردے میں رہو گی، تم اللہ سے اتنی قریب ہو جاؤ گی۔ قرب اللہ کا باعث ہے تمہارا پردہ، اور جتنا بے پردگی بازار کی زینت بنو گی، گھر سے باہر نکلو گی بنا ضرورت کے، ایک انتہائی شرعی ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن بنا ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا، بے پردگی کی طرف جاؤ گی تو قرب اللہ سے دور ہو جاؤ گی۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ لیکن جب عورت کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے ہی اس کی حقیقت آشکار ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے عورت کو جو ہے عورت کی ہی اس لفظ سے مادہ سے تعبیر کیا۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو عصمت ہے، یہ عزت جو ہے، جو تقرب اللہ ہے، یہ جو استحقاق اس کو بخشا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے بخشا جا رہا ہے؟ قرآن پاک میں واضح جو ہے آیات اس کے بکثرت موجود ہیں کہ مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی جو ہے ان کے معاملات کی حفاظت کریں، بغیر ضروری کلام نہ کریں۔ سورۃ الحجرات میں دیکھ لیں کہ جب کوئی غیر مرد آئے تو اس کے ساتھ سخت آواز میں بات کریں تاکہ اس کے دل کے اوپر کسی قسم کا اثر اندازی نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ فرینکنس نہ ہو۔ لیکن آج ہم آج کل تو ڈاکٹر صاحب یہ ماحول ہے کہ شام ہوتے ہی جناب وہ چلیں باہر چلیں، جی چلیں باہر، بازار چلیں، پارک چلیں، فلاں جگہ چلیں، یہ میں نے سنے جی بالکل۔ تو یہ میرا خیال ہے انہی لوگوں دیکھیں یہ تو عام ایک چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں جو ہمارے اداروں میں یا عام پبلک پلیسز کے اوپر یہ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن جو ایک الٹیمیٹ جو ہے کمانڈمنٹس جاری کر رہا ہے، دوسری طرف آپ اپنے نفس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ ان احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور پھر اپنے نفس کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں تو اس کے اثر میں اس کے اثرات جو ہیں برے مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو عورت کی عزت ہے، اس کی عصمت ہے، اس کی حفاظت میں اب ایک واقعہ میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک مہمان، ایک بندہ ان کے پاس آیا، صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کہ ایک میرے پاس مہمان آیا تھا، اس نے میری بہن کے ساتھ جو نا آپ ریزی کر دی اس کی، اب میں کیا کروں؟ آپ نے ان کو بلایا، معاملے کی تفتیش کی تو فوری طور پر اس کے اوپر حد زنات جاری کی، عورت کو کچھ نہ کہا کہ عورت کو مجبور کیا گیا تھا اور اس کو فدق کی طرف، مقام کی طرف 1 سال کے لیے جلا وطنی کر دی گئی۔ بعد میں 1 سال جب جلا وطنی مکمل ہوا تو اسی عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی تاکہ معاشرے میں اس کا حقوق، اس کی عظمت جو ہے بحال ہو جائے۔ اسلام تو یہ تحفظ دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی صورتیں علامہ صاحب اس پر بات کرنی ہم نے، چاہے ہم بعد میں کریں افطار کے، لیکن ہم کریں گے شرعی صورتیں کیا ہیں عورت کے باہر جانے کی۔ مقصد کوئی یہ نہ سمجھے نا کہ ہمیں بالکل گھر میں بٹھا دیا انہوں نے، اس پر ہم کلام کریں گے۔ عمران بھائی کوئی کلام سنائیے۔ اسی حوالے سے نا جو
ہمارا ٹاپک ہے آج کا. اچھا تو ہمیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبحان ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ جب سیدہ آتی تھیں جب تو یہ بیٹی کی عظمت حضور نے بتائی تیرے آن تے تیری قسم تیرے آن تے تیری قسم مصطفیٰ نہ بین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ آقا تو نی ویکھے جاب دے حضور تو نی ویکھے جاب دے رون دے تیرے نین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ سونے آنکھیں آفیدہ کا سونے آنکھیں آفیدہ کا امی و ابی یا فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حاکم دا کاسا بھر دیو حاکم دا کاسا بھر دیو سخی تینو کہن فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. اللہ سبحان اللہ. ایوب قادری بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. رمضان ہے سلطان 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 رمضان ہے سلطان. خوش آمدید ناظرین کرام، ایک بار پھر رمضان سلطان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ابھی وقت ہوا ہے جامعہ برکات العلوم جانے کا. وہاں پر وقاص حسین قادری صاحب ہیں، انشاءاللہ وہ بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم سامعین و ناظرین، آپ کوہ نور ٹی وی سے رمضان سلطان پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم جامعہ برکات العلوم مغل پورہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد وقاص حسین قادری صاحب اور مہمان گرامی حاجی مشتاق احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ سید
गुल हसन शाह साहब गर्देज़ी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद वक़ास हुसैन साहब से कि आप गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। हाल दिल किसको सुनाना, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अब कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए अब कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान लूं शाम के बाजार में, मैं ये कैसे मान लूं शाम के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए छीन ले कोई रिदाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। और सामने है ऐ अली के लाल उसवा आपका, सामने है अली के लाल उसवा
کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے وقاص حسین قادری صاحب۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، نعت رسول مقبول کے بعد یہاں پہ ہر دن درس قرآن ہوتا ہے، اور آج میں آپ احباب کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں رکھوں گا، چونکہ ہمارے ہاں یہاں پر زیادہ تر اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی مخیر حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس بارے میں متعدد مقامات پر رب ذوالجلال نے اس کے نکالنے کا حکم دیا ہے، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر آتا ہے، اکثر مقام کے اوپر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی اللہ رب العزت وہاں پہ حکم دیتا ہے ایمان والوں کو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز مسلمان پہ، عاقل و بالغ پہ، مرد ہو عورت ہو، فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اپنی شرائط کے ساتھ ساتھ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا اگر ہم معنی دیکھیں تو اس کے معنی میں بھی ایک عمدگی پائی جاتی ہے۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ تو اس اعتبار سے علماء نے یہ لکھا کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ خود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رب تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس لیے کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ تو امتوں کا کام ہے، یہ گناہگار ہوتے ہیں، جب زکوٰۃ دیں گے تو یہ فعل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اضافہ، بڑھوتری۔ اب اس اعتبار سے علماء نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ اور اس کے لیے میں چند ایک چیزیں یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر غیر مسلم کوئی اپنے مال سے وہ نکالتا ہے کوئی، تو وہ اس کا صدقہ تو ایسے ہو جائے گا، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے، ثواب ہے، وہ اس سے محروم رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کو اپنے آپ کا پتہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اگر نابالغ ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی لازمی ہے کہ وہ جو اس کے پاس مال ہے
وہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جو ضروریات ہیں انسان کی اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب ضرورت کیا ہے؟ رہنے کے لیے مکان ہیں، سواریاں ہیں، خادم ہیں، تو باقی جتنے بھی ہماری ضرورت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اس میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ رہنے کے لیے مکان کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک شخص اگر لاہور میں رہتا ہے تو ایک مکان اس کا یہاں ہے، اور ایک اس نے جو ہے وہ گرمیوں میں گزارنے کے لیے کسی ٹھنڈی جگہ پہ مری میں، سوات میں، کشمیر میں جا کے وہ مکان رکھتا ہے، تو اب یہ دو مکان ہو گئے ہیں۔ اب اس نے اس لیے کہ کچھ عرصہ یہاں رہتا ہے اور کچھ عرصہ وہ گرمیوں میں وہاں پہ چلا جاتا ہے، تو دونوں مکان اس کی ضرورت ہیں۔ ہاں اگر ایک ہی شہر میں ہے تو ایک مکان اس کی ضرورت بنے گی اور دوسرا مکان اس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اس سے اضافی ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور شرط ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اس پہ قرضہ وغیرہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اس میں بعض احباب کچھ ایسے جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ اس طرح بھی آتے ہیں، کچھ قرضہ لیتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمارے اوپر قرضہ ہو پھر وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہ دیں، ان پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بھی بہت ساری شرائطیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک اگر قرضہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ سال یا 2 سال کے بعد یہ میں ادا کروں گا، اب یہ شرط میں نہیں آئے گا، اب اس پہ ظاہر ہے 2 سال کے بعد اس نے وہ ادا کرنا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہے، تو اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب نصاب کیا ہے؟ عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یا ان میں سے کسی ایک کی رقم اس کے برابر اس کے پاس موجود ہو اور سال گزر جائے، اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اور یہ چونکہ پوری دنیا پہ یہ اس وقت مجھے احباب سن رہے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ بات بھی بتانا چاہوں، سونا اور چاندی اس کی مقدار میں نے بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس مال وغیرہ ہے تو حدیثوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ گائے، بھینس، اس طرح کی 30 گائے، بھینس، بیل ہو جائیں تو اس پہ جو ہے وہ 1 سال کا بچھڑا جو ہے وہ زکوٰۃ اس پہ آئے گا۔ بکریاں اور بکرا، بھیڑ، گائے وغیرہ 40 ہو جائیں ان پہ 1 بکری زکوٰۃ آتی ہے۔ یعنی یہ بھی جو مالدار ہیں ان کے پاس اگر وقتی طور پہ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن یہ مال مویشی ان کے پاس ہیں اور جو میں نے تعداد بتائی ہے اس تک وہ پہنچی ہے، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دیں گے کسے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اس میں 8 مصارف زکوٰۃ رب تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اب ان کی وضاحت کے لیے وقت کم ہے، تو اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے مستحق ہیں فقیر اور مسکین۔ اب فقیر کون ہے؟ فرمایا فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔
अगर इस वक्त उसको खाना मुयस्सर है तो सुबह का ना हो, अगर सुबह को उसको मिल गया तो शाम का मुयस्सर ना हो, ये मस्कीन कहलाता है। और शरीयत में जो फ़कीर है, फ़कीर को सवाल करने की इजाज़त नहीं है, यानी जिसके पास कुछ ना कुछ माल है। और अलबत्ता जो मस्कीन है उसको बक़दरे ज़रूरत सवाल करने की इजाज़त है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीयत मुतहरा ने सवाल करने से कितना रोका है, लेकिन आज जब हम देखते हैं बाज़ारों में, किसी जगह भी, महल्ले में, हर एक आता है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक़ हूँ, मैं ज़कात का मुस्तहिक़ हूँ। अब इंसान परेशान हो जाता है कि इतने साइलिन आते हैं, लेकिन शरीयत मुतहरा ने जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं उसको सवाल की इजाज़त नहीं दी। अब इसमें एक अहम मसला, ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मसारिफ़ ज़कात बयान किए हैं कि इनको ज़कात दी जाएगी, फ़कीर है, मस्कीन है, इसी तरह आमिलीन जो इस महकमे में काम करते हैं, इसी तरह वो शख्स जो मकरूज़ हैं, जिनके ऊपर कर्ज़ा है, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह जो मुसाफिर हैं या जो अगरचे वो पीछे घर में मालदार हैं लेकिन सफ़र में हैं, अब उनके पास कोई किराया वगैरह नहीं, तो कुरान मजीद ने उनको भी फरमाया ये भी ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन इसमें उनको एक बात याद रखनी चाहिए, आजकल ज़राए इतने आगे हैं कि इंसान अगर दुनिया के किसी कोने में भी हो वो अपने घर से अपनी रकम मंगवा सकता है, तो इसको एहतियात करनी चाहिए। और इसी तरह जो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में है, कि कोई जहाद पे निकला हुआ है, या जो आज तालिब इल्म, तलबा व तालिबात जो पढ़ने के लिए आते हैं, इनको भी उलमा ने लिखा है कि ये मुसाफिर हैं। अब इन तमाम को ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मसला हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि साहिब नसाब जिसको भी ज़कात देगा उसके लिए ये लाज़िम है, वो फ़कीर है, मस्कीन है, इब्न सबील है, मुसाफिर है, मकरूज़ हैं, उनको वो ज़कात देगा। अब उनको मालिक बनाएगा, ये लाजमी है, या तो खुद उनको मालिक बनाए, या ये है कि वो किसी को देता है और देने जिसको वो ज़कात देता है उसका कोई अज़ीज़ है, रिश्तेदार है, उसका दोस्त है, वो कहता है कि भाई मैंने ये ज़कात निकाली है, आप ये आगे तकसीम कर दें। अब उस पर ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको मालिक बनाए। अब उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन आजकल ये हमारे यहाँ एक तरीका चलता है कि कई ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम नहीं होता, खुद मुखय्यर हज़रात उठते हैं, वो उनसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी बेटी का जो इंतज़ाम है वो सारा हम करेंगे, यहाँ तक कि खाना वगैरह भी जितना लगेगा हम देंगे। बहुत अच्छी बात है, वो मुस्तहिक भी है, उसको जो है ये इमदाद कर रहे हैं। लेकिन एक मसला इसमें आता है, वो ये है कि वो कहते हैं कि आप जाएं, हाल बुक कराएं, हाल बुक करा के उनसे कह दें कितना खर्चा आता है, तो हम उनको जो है वो अकाउंट बता दें, हम उनके अकाउंट में वो रकम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हुआ ये, वो मुस्तहिक थी, इन्होंने अपने अकाउंट से उस जो हाल वाला था उसके अकाउंट में जो है वो पैसे मुंतकिल कर दिए, तो जिसको देने थे उसको मालिक नहीं बनाया, तो ये ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह बहुत सारे जो है वो साहिब नसाब हैं, वो कई ऐसे जो है वो नेक काम करते हैं, लेकिन उनमें उनको ये चाहिए कि वो उसको मालिक बनाएं। और इसमें ये है, अब एक और मसला है कि आजकल ये भी पूछते हैं कि ज़कात हम किस को दें। उसमें तो जो मैंने ये बताए हैं उनको भी, लेकिन इनमें से ये अपने ज़हन में रखें कि अगर असल और नस्ल है, बाप है, दादा है, माँ है,
इसकी दादी है, नानी है, नाना है, इनको ज़कात नहीं दे सकते, और इसी तरह जो औलाद है उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। तो मैंने ये चंद एक मसाइल आपके सामने बयान किए हैं। दुआ है कि रब ताला हम सब को दीन के अहकाम को समझकर उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब इफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, तो यहाँ पे भी इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, तो इंशाअल्लाह यहाँ भी इफ्तारी होगी। बाकी अहबाब जहाँ जहाँ पे हैं वह आप अपने वक्त के मुताबिक इफ्तारी फरमाएँ। तो हम खुशामदीद नाज़रीन किराम, एक बार फिर प्रोग्राम रमज़ान सुल्तान से मैं हूं आपका मेज़बान शौकत ओवैसी। जामिया बरकातुल उलूम में आप एक मुख्तसर सा प्रोग्राम देख रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातों से सजा एक खूबसूरत प्रोग्राम आपने समाअत किया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर बाद अज़ान मगरिब होने वाली है। यहाँ के मकामी लोग अपने वक्त के मुताबिक इफ्तार करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ान मगरिब होगी। अपने मेज़बान शौकत ओवैसी को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, क्योंकि इफ्तार के फ़ौरन बाद हमने फिर आना होता है और हमारा एक और सेगमेंट है इस्तिखारा, जिसमें कि उलमाए किराम आपकी रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन करते हैं, अपने सवालात कर रहे होते हैं, उलमा आपको रूहानी वज़ाइफ बता रहे होते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो हाज़िर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, रमज़ान सुल्तान से एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। और आपके इल्म में है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, यानी प्रोग्राम का हमारा ये जो सेगमेंट है ये इस्तिखारा पर मबनी है। इसमें लाइव कॉल्स आपकी शामिल की जाती हैं। ज़िंदगी में जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, गम रोज़गार, घरेलू झगड़े और दीगर जो परेशानियाँ आपको तंग कर रही होती हैं, उस हवाले से हदीस और कुरान की रोशनी में रूहानी वज़ाइफ के हवाले से आप अपनी कोई रहनुमाई चाहते हो तो लाइव कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कॉल कीजिए। वैसे कोई शरई मसला आपके जहन में कोई उठ रहा हो, कोई इबहाम बन रहा हो, शरीयत के हवाले से, दीन के हवाले से कोई इबहाम पैदा हो रहा हो, तो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह आपके सवालात का जवाब देंगे। मेरे साथ हज़रत अल्लामा हसन बेग मुजद्दिदी साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ अफ्तार टाइम से जब प्रोग्राम स्टार्ट किया जब से मौजूद हैं, और हमारी और आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। किबला, मौजू तो हमारा जो चल रहा है यानी औरत के मकाम और मर्तबे के हवाले से हम बात कर रहे थे, और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद ये है कि वज़ाइफ के ज़रिए, यानी प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है, ये जो सेगमेंट है, इसमें लोगों की रूहानी वज़ाइफ जो हैं वो तजवीज़ किए जाएँ, लोगों को उनके मसाइल के मुताबिक जो है उनका हल बताया जाए और कोशिश की जाए कि वो अल्लाह अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए। अच्छा, हमारा जो मौजू था डॉक्टर साहब, वो जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी कि मगरिब जो है औरत को ऐशो इशरत का सामान बना के उसने छोड़ दिया है। औरत समझती नहीं है, मतलब अपनी वो उस बेवकूफ़ी कह लें, कम अकली कह लें कि वो उसे अपना हुस्न और अपनी तरक्की समझती है, अपने लिए अच्छी चीज़ समझती है, जबकि इधर हमारा दीन कहता है कि घर में ठहरो। कुरान कहता है, जनाब रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। इसी पर हमने सवाल छोड़ा था, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें जो है ना, मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 325 ईस्वी में ना निका कौंसिल जो थी ना, कंपैरेटिव रिलीजन में ईसाइयत ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि औरतों को जो है ना हम माशरे में एक ऐसे वेपन के तौर पे यूज़ करें जिससे जो है ना हमें अपने मकसद और मफादात हासिल हों। अब इसी मकसद के तहत जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, फिर जो दीगर मामलात वहाँ पे जो इनको चैलेंजेस पेश आए, इनमें इनका किरदार बहुत ज़्यादा था। यानी फ्रीडम ऑफ वुमेन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए जो है ना वहाँ पर एक अनारकी और एक बदअमनी का सिस्टम फैलाया गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि दीन इस्लाम जो है एक आफाकी मज़हब है, एक जामे मज़हब है, और क़यामत तक के लिए तमाम उम्मत के लिए इसको जो है जामे दीन करार दे दिया गया। कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। फरमान बात कर रहा हूँ हरिपुर से। जी सलमान साहब क्या पूछेंगे? पूछना ये है कि ये हम नमाज पढ़ते हैं और फर्ज नमाज पढ़ के उसके बाद जिक्र जोर जोर से शुरू करते हैं। हाँ। तो इसके साथ में पीछे लोग नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, आया ये जोर से बुलंद आवाज से जिक्र करना जायज़ है? अच्छा ठीक है, और कुछ पूछेंगे सलमान भाई? बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी अल्लामा साहब इस बात को आपसे कंटिन्यू करेंगे, मैं ज़रा वक़ास भाई से जवाब ले लूँ इसका। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज के बाद जो ज़िक्र होता है ये बरसगीर पाक व हिंद के अंदर बाहर के मुल्क में भी एक मामूल है और मामूल के साथ ज़िक्र बारी ताला जारी है। जो नमाज़ पढ़ रहा है वो अपना जो कि खुशू खुजू के साथ और मगन होकर अल्लाह की इबादत करे, ज़िक्र वालों की तरफ तवज्जो ना करे, तो ज़िक्र होना, ज़िक्र किया जाता रहा है और ये बड़ा अहसन अमल है और ये साबित है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ चंद लम्हात के लिए जो ज़िक्र होता है उसके बाद दुआ मांगी जाती है। ये बरसों से, ये सदियों से बुज़ुर्गान दीन का सलाफ़ का तरीक़ा है, बड़ा अहसन तरीक़ा है, वो जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और जो साथ नमाज़ पढ़ते हैं बाद में उनको ये चाहिए कि वो वक्त पे भी आए, अगर वो 1-2 रकत उनकी रह चुकी है तो नमाज पे फोकस करें। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ लाइन पर है, शामिल करते हैं। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी बेटी के ना सर में 2 साल से दर्द हो रहा है। अच्छा। ते नज़र भी चेक करवाई, बहुत सी दवाइयाँ ली हैं, तो कोई फर्क नहीं हो रहा है। और शाम के वक्त, शाम की नमाज के बाद ना तो बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। मैं चलें कोई बात नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई है कि इनकी बच्ची के सर में दर्द रहता है और वो शाम के वक्त जो है ना वो होता है, क्या फरमाएंगे आप? इसमें मोहतरमा परेशान होने वाली बात नहीं है। यूजुअली जो रोज़ा, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो जो हमारा बीपी है ये अमूमी लो कर जाता है। जब इसमें जो है आप जब ड्रिंक्स लेते हैं कोई भी, उसके ऊपर आप 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और उसको दम कर दें, इंशाअल्लाह ताला उसको आप पिएँ तो अल्लाह पाक जो उसकी कमी बेशी है वो दूर हो जाएगी। जहाँ आप जो है मीठा यूज़ कर रहे हैं वहाँ उसके लिए साल्टिस जो है इसको यूज़ कर लें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। जनाब जी। सर दर्द के लिए मैं एक बड़ा मुजरब नुस्खा नाजरीन के लिए कि जिनको भी सर दर्द होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें। 11 दफ़ा सर पे हाथ रख के आयत करीमा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। सर पे हाथ, जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ पे हाथ रख के 11 दफ़ा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 दफ़ा पढ़िए और अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को आप दिन में 2 दफ़ा करें, सुबह कर लें, शाम कर लें, फिर देखिएगा 3 दिनों के अंदर, बल्कि पहले दिन आपको ऐसा असर महसूस होगा कि सर दर्द जाता रहे। बड़ा मुफीद और मुजरब ये जो अमल है ये। सही, मेरी बहन ने सुन लिया होगा यकीनन कि 11 मरतबा सीधा हाथ सर पे रख कर आयत करीमा का विर्द करें सुबह और शाम 2 टाइम। तो मेरा ईमान है, मेरा मुशाहिदा है, मेरा तजर्बा है कि अल्लाह रब्बुल जलाल के कलाम में बड़ी बरकत है, बड़ा फ़ज़ल है। बस ये है कि कोई पाबंदी से अल्लाह को पुकारे तो मैं नहीं समझता कि करम ना हो। करम ज़रूर होता है, थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है हमारे पुकारने में फ़र्क हो सकता है हमारे किसी अमल में कुछ कोताही हो रही हो, लेकिन करम होता ज़रूर है। अल्लाह रब्बुल जलाल को मुस्तकिल पुकारने वाले, दस्तक देते रहने वाले, एक आम दुनियावी मुशाहिदा है कि अगर घर के कोई मकीन रह रहे हैं और आप बाहर से जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, कोई नहीं भी खोलना चाहता तो 5वीं दफ़ा ज़िच होकर बाहर आता है, यार ये क्या मुसीबत लगाई हुई। तो मेरा मालिक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब आप उसके दरबार में सरबा सुजूद हो जाएंगे और अपने सवालात, अपनी मुसीबतें, परेशानियां उस मालिक के दरबार में रखेंगे उसका ज़िक्र करते हुए नमाज की पाबंदी के साथ, तो मैं नहीं समझता कि करम ना हो, करम ज़रूर होता है। जी अल्लामा साहब, मौजू की तरफ आते हैं, लेकिन कॉलर फिर दरमियान में है। असल में हमारा ये जो सेगमेंट है ये है ही कॉल्स के हवाले से ना, और लोगों की रहनुमाई के लिए। तो मौजू अपना काफ़ी हमारी बात हो चुकी है मौजू पे, जो मौजू आज औरत के मकाम और मर्तबे के हवाले से रखा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछें जनाब। जी आपकी आवाज़ आ रही है जनाब। ऐसा है कि मैंने 1 दफ़ा पहले भी किया था। जी जी बिलाल भाई। मुझे ना अपना
हर्निया भी हैं और दूसरा ना बी हो गया था वो अपना HB, और मैं इतना बीमार हूँ, 6 महीने हो गया, 4 रुपए के ऊपर लेटा हुआ हूँ, इतना मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है कि बर्दाश्त से बाहर है, मैं नहीं जा सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल जलाल ये रमज़ान का और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि बस मैं आपको पहले भी मैंने 1-2 दोहा किया, आपको अर्ज़ की थी जी कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। आज इस रमज़ान के सदक़े हमारी दुआ है, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमाए। आप तकलीफ़ में हैं, जिस तकलीफ़ से आप बयान कर रहे हैं मुझे यकीन कीजिए कि इसका पूरा मुझे फ़ील हो रही है आपकी तकलीफ़। अल्लाह रब्बुल जलाल इस पुरनूर महीने के सदक़े व तौफ़ैल जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े व तौफ़ैल आपकी मुश्किलात को, आपकी बीमारी को दफ़ा फरमाए और आपको सेहत कामिला अता फरमाए। जी वक़ास भाई क्या फरमाएंगे? बीमारी है इनको काफ़ी, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। हम दुआ करते हैं, ये मुबारक महीना, मुबारक घड़ियां हैं ये, आप अपना चेकअप भी भरपूर करवाएं, अच्छे से डॉक्टर को कंसल्ट भी करें, मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें और साथ में 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम कर लें और पूरा दिन वो पानी आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें, उसमें पानी मिलाते रहें। रोज़ाना ये अमल करना है, आप भी कर सकते हैं, आपके घर वाले भी कर सकते हैं। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए और इंशाअल्लाह ताला पानी पीना शुरू करें। ये सूरह शिफा है, अल्लाह करीम करम फरमाए, आपको शिफा अता फरमाए। साथ में जो मेडिसिन का इस्तेमाल है वो ज़रूर कीजिएगा, साथ में अमल रूहानी जो है सूरह फातिहा का करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब। अच्छा हज़रत, ऐसा है कि एक लंदन सिटी जो है उसमें जितना पानी यूज़ होता है वो सारा रिसाइकल पानी होता है, वो बैक्टीरिया से तो पाक हो जाता है। वो आया वो वुज़ू और तहारत के लिए भी पाक होता है? कौन सा वाला पानी आपने क्या कहा जी? कौन सा पानी? हेलो। अच्छा ठीक है, यूके में जो पानी इस्तेमाल होता है वो रिसाइकलिंग के हवाले से ये सिर्फ यूके में नहीं होता, जितनी एडवांस कंट्रीज़ है, अब तो पाकिस्तान में भी जो है पानी को रिसाइकल किया जाता है, तो ये बिल्कुल उलमा कराम इसको शरन जायज़ करार दिया है और उसको इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल इस्तेमाल, वज़ू के लिए, जी वज़ू के लिए, तहारत का मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जनाब। अलामा साहब, ये जो आपने सूरह फातिहा अभी इरशाद फरमाई, कॉलर लाइन पर है, सूरह फातिहा के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ी अल्लाह रब्बुल जलाल की मुसलमानों पे करम नवाजी है। सूरह फातिहा भी कुरान के नूरों में से एक नूर है, उम्मुल दबाचा कहा गया। हाँ, सुभान अल्लाह, पूरे कुरान का जो खुलासा है। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल भी ड्रॉप हो गई, क्या कहेंगे जनाब? इसे सूरह शिफा कहते हैं और ये खुलासा कलाम है। सहाबा इकराम का मामूल रहा कि सूरह फातिहा पढ़ के वो दम फरमाया करते थे और फिर अकाबरीन असलाफ का ये सदियों से तसलसल जारी है। और सूरह फातिहा जो यकीन के साथ पढ़ ले, दम करे, यकीन सबसे बड़ी जो है ना ये दौलत है कि आप जब भी काम करें यकीन से करें। आप शक व शुबा में करें, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, फिर असरात और होंगे। यकीन से पढ़ेंगे तो नताइज और होंगे। तो हमें चाहिए कि हम जब भी तिलावत करें, दम करें और दम करें पानी पे वजीफ़ा करें तो यकीन से करें। अल्लाह से मददगार जो ना, अल्लाह से मदद तलब करें, वो हमारा मददगार है, वो हमारा हामी और नासिर है। हमें मगर पुकारना नहीं आता, हमें दुआ करनी नहीं आती, हम शक्को शुबा में रहते हैं, शशो पंज में रहते हैं, हम समझते हैं पता नहीं क्या होगा, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। सूरह फातिहा दिल से पढ़िए, जैसे मैंने भाई से कहा 21 मरतबा ये दिल से पढ़ के दम करें, मुमकिन ही नहीं कि ये ठीक ना हो। ऐसे ही बिल्कुल। सूरह रहमान के हवाले से क्या कहेंगे? अब थोड़ी सी इस पर बात हो जाए। जी, अरूसुल कुरान कहा जाता है, कुरान पाक की जीनत है और इसमें ऐसी मुख्तसर आयात हैं जो मुफस्सल का पेश खाम है। इसमें आज़म भी इसको कहा गया है। इसमें बाज़ आयात ऐसी आई हैं कि अगर उनकी तकरार की जाए एक ख़ास मकसद के लिए, और इसमें बिलखसूस जिन लोगों के रिश्ते ना होते हों तो उसको भी सूरत का कहा जाता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि इसको सूरत की कसरत से तकरार आप करें और अगर अल्लाह के हुजूर मुनाजात करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हाजात की बर आवरी ले आता है। और दूसरा ये है कि आप कुरान का सलूब देखें और फिर ये है कि
جس انداز سے اس کو پڑھنے میں لطافت محسوس ہوتی ہے، اور پھر اگر ترجمہ آپ کو آتا ہے آپ کو، یا آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں تو انسان جو ہے محو ہو جاتا ہے. اصل میں یہی تو اعجاز القرآن ہے نا، جو قرآن کا اعجاز ہے بندے کو عاجز کر دینا. بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے شعراء جو تھے وہ عاجز سے اس چیز سے. جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا بڑا کلام ہوتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر جا کے لٹکا دیا جاتا تھا. جب سورہ کوثر کا نزول ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جائیں اس کو جا کے اس کے اوپر لٹکا دیں. تو سارے عرب عاجز ہو گئے تھے. ایون کہ جو لبید بہت بڑا شاعر ہے اس نے جب یہ دیکھا اس کو بہت بڑا، وہ اس کو مان کو شامل کرتے ہیں، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صابر بات کر رہا ہوں سر، میں تاج پورہ سے. جی طاہر صاحب کیا پوچھیں گے؟ سر میری نماز کی ہے تقریباً 1 سال کی ایج ہے، 2.5 سال، اور وہ آپ کی آواز جناب کہیں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں سگنل پراپر نہیں آ رہے، آواز آپ کی کٹ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے. دوبارہ کال کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ اور ٹرائی کریں. جناب جب انہوں نے کوثر کو لٹکا دیا صرف 3 آیات دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. واہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب 3 آیات نے جو ہے پورے عرب شعراء کو ایک لائن کی طرف کھڑا کر دیا، عاجز کر دیا، بے بس کر دیا. جبکہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور اتنے فصیح و بلیغ کہ ان کو 300 سال پرانے قصیدے یاد تھے. ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا ان کو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں لاہور سے بول رہی ہوں، عائشہ. جی عائشہ کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے پوچھنا ہے، مجھے نا ہر وقت یہ جسم میں دردیں رہتی ہیں، گھٹنوں میں، کمر میں، اور چکر آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں بالکل آپ کی رہنمائی. الحمدللہ پڑھتی ہوں 21 بار 41 بار پانی میں بھی. تو آپ بتائیں کیا کروں؟ آپ نماز، میرے ہسبینڈ ہے نا تو ہمارے ساتھ ہی زیادہ رہتے ہیں. اچھا نماز کی پابندی کیا پڑھوں کہ وہ ہم لوگوں سے. اچھا نماز کی پابندی کرتی ہیں آپ؟ جی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی جی ٹھیک ہے. علام صاحب سورہ فاتحہ بھی بہن پڑھتی ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے. اب آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے. اب یہ عمل کرنا ہے دن میں بھی، شام میں بھی، اور ہر نماز کے بعد. کیونکہ ویسے صاحب ان سے میں عرض کروں گا، ہر نماز کے بعد اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے یا ذل جلالی والاکرام 11 دفعہ پڑھنا ہے. یا ذل جلالی والاکرام گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ جب سلام پھیر لیں فرائض کے بعد 11 دفعہ. کیا 1 منٹ بھی پورا نہیں لگے گا. اس کا معمول بنائیں، دردیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. یا ذل جلالی والاکرام گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھیں، اپنے پہ پھونک ماریں، انشاءاللہ تعالیٰ دردیں آپ کی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب محمد عباس لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی عباس بھائی کیا پوچھیں گے؟ سر میں کوئی بھی نماز پڑھوں نا تو میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال رہتا ہے، یہ کام کے بارے، بھائی کے بارے، پچھلے ماں باپ کے بارے، کوئی غلط، کوئی نہ کوئی ذہن میں خیال رہتا ہی ہے. نماز کی طرف گھاٹ ہی رہتا ہے. یعنی خیالات آتے ہیں آپ کو؟ رہتا ہوں. صحیح. تو کیا چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے جناب، ہمارے ساتھ رہیے. علامہ صاحب منتشر الخیالی جو ہے نا وہ نماز پر فوکس. جی میرے بھائی اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو آپ اچھی علماء کی یا مشائخ کی صحبت اختیار کریں، اپنی نظر کا پرہیز رکھیں، ٹھیک ہے. اور نماز کے حوالے سے جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہیں پر آتا ہے، جہاں خزانہ نہیں ہوگا چور وہاں کیوں آئے گا. یہ شیطان جو نفس ہے جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو منتشر کرنے کے لیے ہے. اپنی وائٹل فورس کو، قوت حیات کو اس کی طرف متحرک کریں. اس کے علاوہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے یہ کثرت سے کھلا پڑا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خیالات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. لیکن علماء کرام کی مشائخ کی صحبت اختیار کریں. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت طالعہ ترا طالع کند. اچھے کی صحبت جو ہے یہ بندے کو پائنیئر بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند. واہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی جناب.
یہ جو ابھی ارشاد فرما رہے تھے علامہ صاحب، نماز میں بہت سے لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جو ہمارے بھائی کی عباس بھائی کی کال تھی، یہ کامن پرابلم ہے، یہ عام پرابلم ہے۔ مقصد یہ کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے اور اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں جا کے۔ شیطان ہے نا، پاورفل ہے۔ اسی میں اضافہ کروں گا، شمس الدین علیہ رحمہ تھے نا، یہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایک بار نماز میں، تو ان کو نماز میں خیالات آتے تھے، تو ان کا کیا ہوا، ان کا کندھا نماز کی، مغرب کی نماز میں، کیونکہ مغرب کا وقت ہے، ان کے ساتھ ٹکرا گیا، تو کہتے ہیں میری نگاہ عرش تک بھی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے فرمایا یہ اس کے ساتھ ملنے کا صدقہ ہے۔ واہ، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم جناب۔ سر میں صابر بول رہا ہوں تاجپورہ سے۔ جی جناب۔ سر میری نواسی ہے، اس کی عمر تقریباً 2.5 سال۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا جی وہ سنتی بھی نہیں ہے ابھی، تو اتنی باتیں بھی نہیں کرتی، تو کسی نے کہا اس کے اوپر نا سایہ ہے۔ اچھا، جنات کا اثر ہے۔ اوہو، تو آپ نے کیا سمجھا کہ جنات کا اثر آ گیا ہے پھر؟ نہیں ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ جو ہے نا ابھی تقریباً باتیں ہوتے بھی اتنی اشارے سے کرتی ہے، سمجھتی ہے۔ لیکن بس ایسا ہوتا ہے اصل میں، لوگ جب بہت سارے کہنے والے ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پھر ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہی ہو سکتا ہے، یہی بات ہوگی۔ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جس نے کہا ہے کہ سایہ ہے وہ حل بھی تو دیتے ہیں نا، یہ بتا دینا کہ آپ پر سایہ ہے، آپ پر جادو ہے۔ لوگ 2-2.5 سال کی ایج تو کوئی ایج نہیں ہوتی بولنے کے حوالے سے، ڈرے ہوئے ہیں لوگ، آلریڈی پریشان ہیں، تو آپ نے جب یہ بتاتے ہیں اسیب ہے، سایہ ہے، جادو ہے، تو خدا را اس کا حل بتایا کریں کہ حل دینا چاہیے نہ۔ ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں کیسے نظر آئے، تو وہ تو پھر اسیب کیسے نظر آ گیا، تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اگلی بات ہے نا جو آپ نے کون سے آسمان پہ سفر کر رہے ہیں آپ، پہلے پہ ہیں دوسرے پہ؟ 2.5 سال کی یہ بچی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اور بہت زیادہ پریشانی والی معاملہ بھی نہیں ہے، آپ مل بھی سکتے ہیں، آپ کے دکھا بھی دیں کسی ایسے شخص کو جو صالح ہے، نیک ہے، عالم ہے اور صوفی ہے، اچھا جو ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہاں سے انشاءاللہ خیر ملے گی، بھلا معاملہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ ضرور کروائیں کہ بیٹی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ارلی ایج کے اندر وہ ضرور کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ کے بیٹی کو دم کر دیا کریں صبح شام، سورہ کوثر اس کی والدہ کے لیے یہ عمل ہے کہ اس کی جو والدہ ہیں وہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک کا ونہر ان نشانیہ کا هو الابتر 11 مرتبہ پڑھ کے صبح شام دم کریں، انشاءاللہ یہ بولے گی بھی، یہ سنے گی بھی، یہ چلے گی بھی، اور انشاءاللہ بڑھے گی بھی۔ واہ، اچھا ویسے 2-2.5 سال کی عمر میں نہ بولنا یہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات بچے 3 سال میں بول رہے ہوتے ہیں، 3.5 سال میں بات کرنا سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ مختلف بچوں کا اپنا ایک وہ ہے اللہ کی طرف سے میڈیکل اس کا ریزن بھی ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جناب۔ ایسا ہے کہ میں نے پہلے بھی فون کیا، مجھے سمجھ نہیں لگی۔ میری والدہ کا نام ہے عزیزہ بی بی۔ عزیزہ بی بی، مطلب یہ ہے کہ یہی وہ تکلیف ہے مجھے، میں نے آپ کو ابھی جو کی ہے جی جی، تو یہ میری جو آپ سے بات ہوئی، آپ نے کیا بتایا درود شریف، اول و آخر درود شریف 21 مرتبہ۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں، ابھی آپ بات نہیں کریں گے، میری بات کو سنیں گے غور سے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب نے آپ کے لیے بتایا ہے کہ اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ پانی پر پانی کی ایک بوتل لے لیں، پانی کی بوتل پر دم کریں اور سارا دن اسی پانی کو پئیں، پانی کم ہو جائے تو اس میں اور ڈال لیں۔ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے جناب، ہاں روزانہ یہ عمل کریں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کر لیں، سارا دن وہی پانی استعمال کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب، ہم زینت القرآن یعنی کہ قرآن کی زینت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی فصاحت و بلاغت کی، یعنی وہ شعراء جو ہیں وہ عرب کے بڑے فصیح و بلیغ، جی وہ فصیح و بلیغ، وہ عاجز ہو گئے اس چیز کو دیکھ کے، اس زبان کو دیکھ کر، اس کلام کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ یار یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، اسی لیے اس میں الفوظ الکبیر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ المحدث دہلوی نے الفوظ الکبیر کے نام سے جو لکھی ہے، اصول تفسیر پہ کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے 5 ان کے جو ہے نا بیسک کمانڈمنٹس بتائی ہیں، ان کو بتایا کہ یہ کمپرائزز جو ہیں ایکسیجیسز اس کی قرآن کی جو ہیں وہ کس طرح سے اعجاز اپنا ثابت کرتی ہیں۔ صحیح، یعنی صرف 6666 آیات میں سے 1000 آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جو آرڈر پلیسمنٹ کرتی ہیں، اور 1000 آیات ایسی ہیں جو مخاصمہ کرتی ہیں، ڈیبیٹ کر رہی ہیں۔
اس میں 5-6 قسم کے گروہ ہیں، منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، سائبین بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں، اور وہ آنے والی نسلیں بنی نوع انسان قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ مخاصمہ چل رہا ہے. تو اس میں وہ ان انعامات کا بھی ذکر ہے، تذکیر بلائے اللہ کا بھی ہے، بیان اللہ کا بھی ہے، بالموت کا بھی ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں. جناب کیا پوچھیں گے؟ ہم 4 بھائی ہیں اور قرض دار ہیں. جی میں نے کہا ہم 4 بھائی ہیں اور قرض دار ہیں. 4 بھائی ہیں اور چاروں قرض دار ہیں، مقروض ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، قرض دار ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو جناب. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ نہیں، پابندی سے نہیں پڑھتے. چلو پابندی سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. جناب کیا ارشاد فرمائیں؟ میرے بھائی اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں. سورہ قریش جو ہے 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور سورہ واقعہ جو ہے یہ بالخصوص مغرب کے بعد پڑھا کریں. یہ رزق کے اضافے کے لیے تمام اس کوہ نور چینل کے ذریعے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جس بندے کا رمضان بخیر و عافیت اللہ کی رضا کے لیے گزرتا ہے، صدقات، خیرات، واجبات، اس کی نمازیں، تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت، درود کی کثرت، اس کو رزق کی کمی نہیں ہوتی. اس بندے کو رزق کی کمی نہیں ہوتی. یہ تجربہ آزمودہ بات ہے، اس پہ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. ٹھیک ہے. واہ واہ، سورہ واقعہ کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. رزق ہر مغرب نماز کے بعد سورہ واقعہ. گھر کی عورتوں کو پابندی سے کرنی چاہیے. عورتوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی تم نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے ورنہ رات کا کھانا نہیں ملے گا. جی پابندی میں یقین کریں کہ مذاق کی بات نہیں ہے. ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. اور رمضان میں کسی نے نکال لیا، تھوڑا بہت پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ادروائز بالکل دیکھا ہی نہیں جاتا قرآن کو. اب پھر ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں اپنے مصائب کی، مشکلات کی. تو بھائی شکایت تو بنتی ہے جب خیال رزق کا نہیں ہے، رزق کا ہے اور رازق کا کچھ خیال نہیں ہے تو پھر مشکلات تو آتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، وقاص علی خالد صاحب، اجازت ہے شامل کریں؟ آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہی اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو بات ہو سکے گی. جی ہمارا 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو بخار رہتا ہے. ڈاکٹروں سے علاج بہت کرایا لیکن 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو بخار رہتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں جناب. 6 ماہ کا بچہ ہے، بخار رہتا ہے. سورہ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم ثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ. سورہ طارق 7 مرتبہ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. جن کو آتی ہے، مختصر سورہ ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. سورہ طارق 7 مرتبہ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. اول آخر 11 بار سورہ طارق، تو 11 بار درود و سلام پڑھیں. سورہ طارق 11 دفعہ درود پاک پڑھیں. 7 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بخار اتر جائے گا. واہ. والسماء والطارق، واہ. سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے. آپ جو کہ 7 مرتبہ بچے کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ طارق پڑھ لیجئے. پھر آپ دیکھیے گا بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے. 11 دنوں کے اندر ہی بیٹا آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ پاک کا کرم ہو جائے گا. اچھا ایک بات میں اور ایڈیشنل عرض کر دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی جہاں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یار کسی کی رہنمائی ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی 4-6 دن آپ سے کہا یا 10 دن کہا 11 دن کہا تو آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد چھوڑ دیا. خدا کے بندو قرآن نہیں چھوڑنا، قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کرنا ہے، نماز سے رشتہ مضبوط کرنا ہے. جب یہ رشتے مضبوط ہو جائیں گے تو مشکلات و مسائل پریشانیاں آئیں گی ضرور، بالکل ایسے ہی. لیکن وہ ٹکرا کے ساحل سے جس طرح موجیں واپس چلی جاتی ہیں، لہریں واپس چلی جاتی ہیں، وہ انشاءاللہ یہ سب سسٹم ختم ہو جائے گا لیکن قرآن سے جڑے تعلق. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. ہیلو میں بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی ہمارے والدین کی گھر، ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے ہمارا، ہمارے والدین کے گھر، ہمارے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر سیل ہو جائے جس گھر میں رہ رہے ہیں۔ صحیح، گھر سیل نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، بیماری بھی ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، دوسرا بھائی ساتھ نہیں دیتا۔ صحیح، پلیز ٹھیک ہے جناب، بہت ٹھیک ہے، پریشان ہے۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اس رمضان الکریم کے صدقے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، سب دعا فرمائے ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ سب کی پریشانیوں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو ختم فرمائے اور روزی میں فراوانی عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ 5 بہنیں ہیں، یہ ہماری جس بہن نے کال کی ہے، ایک بہن ایک دن سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے، دوسری ایک دن پڑھ لیا کرے، یہ روٹین کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ کریم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، مگر انسان پریشانی اور مصیبت سے بڑا ہے، تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ حالات بالکل آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، آپ 5 بہنیں ہیں، مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کو وظیفہ عمل بتایا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، صحابہ اکرام یہ عمل کیا ہے، صحابہ اکرام کی بیٹیوں نے یہ عمل کیا ہے، تو آپ ہماری بہنیں ہیں، ایک بہن روزانہ کسی ایک کی ڈیوٹی لگا لے، سورہ واقعہ پڑھنا شروع کریں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق ملے گا، رزق میں وسعتیں ملیں گی، غیب سے مدد ہوگی، اور جلد آپ کی شادیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی انشاءاللہ میرا مالک ضرور کرم فرمائے گا جی انشاءاللہ۔ وقاص علی خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی عمدہ انداز سے آپ نے رہنمائی فرمائی۔ علامہ ڈاکٹر حسن بیگ مجددی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور اللہ کریم ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مستجاب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے ہوئے میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر جو وظائف علماء نے بتائے ہیں 2-4 دن پڑھے، 10 دن پڑھے، 11ویں دن آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کے پچھلے پڑھنے کا۔ اس کو پڑھتے جائیے، اس کو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ جس طرح آپ نے روزانہ کھانا ہوتا ہے، آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، اس کو اس طرح کر کے پڑھیں کہ بھائی یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ علامہ صاحب کی باتوں پہ بھی نہ جائیں کہ جی 11 دن پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں پڑھیں، اس کو کھلا پڑھیں، جب تک آپ کو اللہ رب الجلال نے ہمت دی ہے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے جگر مضبوط ہوتا ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، اللہ رب الجلال زندگی کے معاملات کو اچھا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو کل شام 5 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وقاص علی خالد صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما۔ میرے مولا ہمارے ساتھ جس دعا میں شامل ہماری بہنیں، بھائی، دوست، احباب، بزرگ، جوان جو بھی شامل ہے، یا رب العالمین سب کی مشکلات دور فرما دے۔ میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو جسمانی امراض کا شکار ہے میرے مولا ان کو صحت کامل عطا فرما، جو روحانی امراض کا شکار ہے میرے مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے مولا جو تنگ دست ان کو خوشحالی عطا فرما، جو میرے مولا قرض دار ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ میرے مولا جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کو میرے مولا خوشحالی عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں شادیوں کے حوالے سے میرے مولا رکاوٹوں کا شکار ہیں، یا رب العالمین ان کے لیے غیب سے مدد فرما، اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین جو بھی ہماری اس دعا میں شامل ہے، جس کے ساتھ میرے مولا جو بھی مسائل ہیں، نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں ہیں، یا رب العالمین سب کو دور فرما دے، سب کے گھروں میں سب کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرما۔ یا رب العالمین موجودہ کرونا وائرس سے پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو محفوظ فرما، پاکستان کو محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین انتہائی درد دل رکھنے والی شخصیت ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک صاحب کے والد گرامی میرے مولا بیمار ہیں، یا رب العالمین ان کو صحت و تندرست عطا فرما۔ میرے مولا پاکستان کے معروف اینکر جناب اکبر باجوہ صاحب کے والد گرامی کی وفات ہو چکی، میرے مولا ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ میرے مولا ہمارے ساتھ جو بھی اس دعا میں شامل ہے سب پہ کرم کے دریا بہا دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، گرداوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔